کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک لمحے کا غصہ آپ کی ساری خوشیاں، رشتے، حتیٰ کہ ایمان تک کو کمزور کر دیتا ہے۔ اکثر ہم معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، چاہے گھر میں کسی بات پر یا کسی دوست کے الفاظ پر، لیکن یہی لمحہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم خود پر کتنا قابو رکھتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک کہانی سناتی۔ فاطمہ ایک عام سی خاتون ہے، صبح سے بچے، باورچی خانہ اور گھر کے کام، اور اس کا شوہر دفتر کے مسائل۔ شام کو ایک چھوٹی سی بات پر اس کا شوہر ناخوش ہوا، بات بڑھ گئی، لہجہ تیز ہوا اور فاطمہ کا دل گھبرا گیا۔ وہ الفاظ بول بیٹھی جو اسے بالکل بولنے نہیں چاہیے تھے۔ کیا یہ منظر آپ کی زندگی سے اجنبیت رکھتا ہے؟ اکثر یہی چھوٹے چھوٹے واقعات رشتوں کو خراش دے دیتے ہیں۔ سورہ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل بہادری غصہ نکالنے میں نہیں بلکہ غصہ ضبط کرنے میں ہے۔ اور سورہ اعراف کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جب دل میں غصے کا طوفان اٹھے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہ دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو صرف پانی بجھاتا ہے۔ جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، اور صحابی نے 3 بار پوچھا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، غصہ نہ کرو۔ فاطمہ نے یہی سیکھا۔ جب اس نے اپنی آواز پر قابو پایا اور وہی 4 چھوٹے قدم اپنائے تو جھگڑا ختم ہو گیا، رشتہ بہتر ہوا اور دل کو سکون ملا۔ اب میں وہی 4 آسان اور عملی قدم آپ کو بتاتی ہوں، جیسا کہ فاطمہ نے کیے تھے۔ نمبر 1، فوراً رک جائیں، خاموشی اختیار کریں۔ جب غصہ آئے تو بولنے سے پہلے رک جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ یہ جسمانی حرکت غصے کو کم کرتی ہے۔ دوسرا کام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ فوری طور پر کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا استغفر اللہ کا ذکر کریں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور شیطان کی وسوسہ بازی کم ہوتی ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، وضو کر لیں۔ وضو پانی کا عمل ہے۔ اکثر روایات میں دکھایا گیا ہے کہ پانی دل کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ وضو کر کے آپ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ چوتھا اور آخری کام، گہری سانس اور 10 سیکنڈ کا وقفہ۔ گہری سانس لیں، آہستگی سے 3 بار گہری سانس لیں، پھر سوچیں اور نرمی سے بولیں۔ جدید نفسیات بھی کہتی ہے کہ یہ طریقہ فوری فیصلے بہتر بناتا ہے۔ اگلی بار جب تمہیں غصہ آئے تو یاد رکھو، یہ لمحہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ گہری سانس لو، اللہ کا نام لو اور خاموش ہو جاؤ، کیونکہ خاموشی وہ تلوار ہے جو شیطان کے وار کو کاٹ دیتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے نواز دے۔ آمین۔